بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 521 ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عراق کے ملک میں نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں حاکم تھے۔ پس ابو مسعود انصاری عقبہ بن عمر ان کی خدمت میں گئے اور فرمایا، مغیرہ رضی اللہ عنہ، آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم دیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات عمل کر کے بتلائے تھے؟ عروہ نے کہا کہ ہاں، اسی طرح بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 522 ہے، عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 523 ہے، عبدالقیس کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربی قبیلے سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کے، تیسرا زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھا جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تومڑی، حنطم، کسار اور نکیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 524 ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 525 ہے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا، میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا، اس پر
میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 526 ہے، ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 528 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کے نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 529 ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے، فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 530 ہے، میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی میں ضائع کر دیا گیا ہے۔ اور بکر بن حلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی رواد نے یہی حدیث بیان کی ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے دین و اسلام چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔